لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات عزیزان محترم، برادران عزیز، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا کو اس لیے سجایا، زینا السماء الدنیا، آسمانوں کی دنیا کو اس لیے سجایا تاکہ جب زمین پر رہنے والے لوگ آسمان کی طرف دیکھیں تو انہیں اچھا لگے۔ زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کس کے ذریعے؟ ہم نے آسمان کی دنیا کو سجایا چاند کے ذریعے، کواکب کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، اور تمام کے تمام جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں آسمان میں، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے آسمانوں کی دنیا کو سجایا تاکہ انسان جب آسمان کی طرف نظر کرے تو اسے اچھا لگے، اسے خوبصورت لگے۔ پروردگار عالم، ظاہر سی بات ہے، اس پوری گیلیکسی میں جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ سب کے سب انہی چاند، ستاروں، سورج سے ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد رسول اسلام سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے یہ جو قرآن میں آواز دی کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا کو اس لیے ڈیکوریٹ کیا، اس لیے سجایا تاکہ انسان جب دیکھے تو انہیں فرحت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، اچھا لگے، تو انسانوں کی دنیا کے لیے تو اللہ نے آسمانوں کی دنیا کو سجا دیا تاکہ جب دیکھے تو اچھا لگے، تو انسانوں کے لیے بھی تو کوئی زینت ہوگا۔ تو رسول اسلام نے ایک جملہ کہا ہاں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اگر کوئی زینت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ دنیا کے انسانوں کے لیے آسمان سجایا گیا تاکہ جب دیکھے تو اچھا لگے، لیکن انسانوں کے اندر جو زینت ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب، اور مولائے کائنات آواز دے رہے ہیں کہ میری زینب میری زینت ہے۔ نام ہی اس لیے رکھا زینب، زینب مطلب اپنے باپ کی زینت، کہ میری بیٹی میرے لیے زینت ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک سلسلہ کہ ادھر اللہ نے انسانوں کے لیے کہا کہ میں نے انسانوں کے لیے اس کو سجا دیا آسمان کو، اور اس کے بعد تاکہ جب دیکھیں تو اچھا لگے، لہذا انسانوں کے لیے وہ زینت ہے، اور انسانوں کے لیے مولائے کائنات زینت ہے، اور مولائے کائنات کے لیے جناب زینب زینت ہے۔
इसीलिए अल्लाह ने कहा कि देखो हर किसी के लिए एक चीज जीनत हुआ करती है। अब जीनत अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। औलाद हमारे लिए जीनत है, मालो दौलत हमारे लिए जीनत है, तख्त व ताज हमारे लिए जीनत है। ये तमाम के तमाम नेमतें हमारे पास एक जीनत है। लेकिन मौलाए कायनात के पास जितनी भी खुसूसियात पाई जाती हैं, उन तमाम खुसूसियात की मालिका का नाम ज़ैनब है। जाहिर सी बात है कि मौलाए कायनात अगर कह रहे हैं कि हमारी जीनत का नाम ज़ैनब है, तो इसका मतलब यह है कि अब अगर मौलाए कायनात की शजाअत पे बात हो रही है तो उस शजाअत की जीनत का नाम ज़ैनब है। अगर मौलाए कायनात की विलायत की बात हो रही है तो उस विलायत की जीनत का नाम ज़ैनब है। अगर मौलाए कायनात की विसायत की बात हो रही है, रसूल सलाम के वसी हैं, तो अब विसायत की जीनत ज़ैनब है। अगर मौलाए कायनात की किसी भी बड़े से बड़े फजीलत का तस्करा हो रहा है तो उन तमाम फजीलतों की जीनत का नाम ज़ैनब है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने तमाम जीनतें जनाबे सैयदा में रख दी थी, लेकिन एक जीनत जनाबे ज़ैनब से समझ में आई है। वो जीनत कौन सी है? वो जीनत ये है कि तमाम जीनतें, तमाम जो ख़वातीन के मराहिल होते हैं, वो सब के सब जनाबे सैयदा से समझ में आते थे। मसलन जनाबे सैयदा एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी माँ थी और एक अच्छी ज़ौजा थी। इससे पहले जो जनाबे सैयदा के हवाले से ख़वातीन का तज़किरा मिलता है तारीख़ इस्लाम में, उनमें से तीनों ये बातें किसी में नहीं पाई जाती। आप देखिए जनाबे हव्वा के अंदर बेहतरीन ज़ौजा थी, बेहतरीन माँ थी, लेकिन किसी की बेटी नहीं थी। इसका मतलब ये कि वहाँ पर मुकम्मल नहीं हुए मरातिब। अब आ जाइए जनाबे आसिया, जिनका तज़किरा तारीख़ इस्लाम ने किया है कि एक बेहतरीन औरतों में से हैं, जन्नती औरतों में से हैं। उनके यहाँ आ जाइए तो वह एक अच्छी ज़ौजा थी, एक अच्छी बेटी थी, लेकिन एक अच्छी माँ नहीं थी। अब आ जाइए जनाबे ईसा की वालिदा जनाबे मरियम, वो एक अच्छी वालिदा थी, एक अच्छी बेटी थी, लेकिन एक अच्छी ज़ौजा नहीं थी। ये सारे के सारे मरातिब मुकम्मल नहीं हो रहे थे। अल्लाह ने ये तमाम के तमाम मरातिब कहाँ रखे? जनाबे सैयदा में रखे। एक अच्छी ज़ौजा भी है, एक अच्छी बेटी भी है, एक अच्छी माँ भी है, लेकिन एक मरातिब में से एक रुतबा जनाबे सैयदा के पास भी नहीं था। जनाबे सैयदा के पास भी एक रुतबा नहीं था। लिहाजा अल्लाह ने जनाबे ज़ैनब को अली के हवाले करके कहा, देखो मैं उस कमी को अली की बेटी से मुकम्मल कर रहा हूं। जनाबे ज़ैनब से ये मुकम्मल किया है अल्लाह ने। लिहाजा जनाबे ज़ैनब पे आकर ये तमाम के तमाम ख़वातीन के मरातिब मुकम्मल हो गए कि आएँ और देखें कि इस्लाम के दामन में कोई ऐसा गोशा बचा नहीं है कि जो आपके लिए कहने के लिए हो जाए कि हमारे पास उसवे हसना के लिए सीखने के लिए कोई खातून नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। लिहाजा बहन का किरदार भी दिया, माँ का किरदार भी दिया, बेटी का किरदार भी दिया, सारे किरदार इस्लाम ने पेश कर दिए। लेकिन यही जनाबे ज़ैनब हैं कि जिनके लिए रिवायतों में मिलता है कि जनाबे ज़ैनब ज़ाहिरन तो गैर मासूमा हैं,
منصوص من اللہ معصومہ نہیں ہے، لیکن آواز آ رہی ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ کسی کے پاس جا کر بیٹھ کے تعلیم نہیں حاصل کی ہے، بلکہ اللہ نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ خود جناب زینب نے اتنا علم کسب کیا کہ امام کو کہنا پڑا کہ اگر میں کسی کو مشورے کے قابل سمجھتا ہوں تو وہ میری پھوپھی اماں ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اگر کربلا کو نہ بچاتی تو آج کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ اگر کسی نے کربلا کو بچایا ہے، اگر کسی نے کربلا کو زندہ رکھا ہے تو وہ جناب زینب ہیں۔ علامہ مامقانی فرماتے ہیں کہ ہم لفظ زینب سن لیتے ہیں اور کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن واقعاً اگر ہم درک کریں کہ جناب زینب کون ہیں تو واقعاً ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے ایک وقت چاہیے کہ جناب زینب ہے کون سی شخصیت، جناب زینب کون ہے، جناب زینب کا مرتبہ کیا ہے، جناب زینب کی منزلت کیا ہے۔ جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے امام کی علالت کے باعث امام کے تمام امور کو مکمل کر کے جو شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے اسے تاریخ میں زینب کہا جاتا ہے۔ اسے تاریخ میں زینب کہا جاتا ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں، جناب رسالت مآب ہیں کہ جب واپس آئے شب معراج سے تو ایک شخص آیا رسول اسلام کے پاس، جناب زینب کی بات چل رہی ہے، ان کی عظمت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا پروردگار عالم نے اتنی زحمت کیوں کی، آپ کو اتنا لمبا بلایا؟ چاہنے والا نہیں تھا، وہ رسول کا امتحان لے رہا تھا۔ کہنے لگا اتنا وسیع اور اتنا طولانی سفر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ پروردگار عالم اگر چاہتا تو کسی بھی دیوار میں آواز پیدا کر لیتا، آپ سے بات کر لیتا، جس طریقے سے جناب ابراہیم سے باتیں کی، جناب موسیٰ سے باتیں کی، اور بھی نبیوں سے باتیں کی، کیسے الگ الگ طریقوں سے کسی کو سمندر کی روانیوں سے آواز آئی اور بات ہو گئی، کسی کو پیڑ کی ٹہنیوں سے آواز آئی، بات ہو گئی، کسی کو طور پر بلایا اور پہاڑ کی چوٹیوں سے آواز آئی، بات ہو گئی۔ تو یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اتنی دور بلا کے کیوں اتنی زحمت کی؟ رسول السلام نے کہا کہ یہ تمام کے تمام آلے جو تم گنا رہے ہو کہ ان کے ذریعے سے وہاں سے بات کی، ان سے وہاں سے بات کی، ان سے بات کرنی ہوئی تو اللہ نے وہاں پہ آواز پیدا کر دی اور سب سے باتیں کر لی، لیکن آپ کو کیوں بلایا؟ تو ایک جملہ کہا رسالت مآب نے کہ دیکھو یہ تمام کے تمام چیزیں یہ سابقہ انبیاء کے لیے تھی، اللہ نے میرے لیے خصوصی انتظام کیا تھا، لہٰذا شب معراج اللہ نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد مجھ سے گفتگو کی۔ اب جب اس نے سنا کہ خصوصی انتظام کیا تھا، لہٰذا اس نے کہا یا رسول اللہ تو آپ سے اللہ نے کیسے باتیں کی؟ مولا کائنات تو یہاں تھے۔ تو مولا کائنات کی جب بات آئی تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا، کیا دیکھا اور کس سے باتیں کی، کس لہجے میں بات کی؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا کہ اے شخص جاننا چاہتے ہو
علی کہاں تھے؟ جاننا چاہتے ہو اللہ نے کیسے باتیں کی؟ کہاں یا رسول اللہ مجھے بتائیے اللہ نے آپ سے کیسے بات کی؟ یہاں پر تو کبھی پہاڑ کی چوٹیوں میں آواز پیدا کی، نبیوں سے بات کر لی، آپ سے کیسے گفتگو کی؟ رسالت مآب نے کہا کہ دیکھو اللہ نے میرے لیے خصوصی انتظام کیا تھا۔ کہ وہ کیسا انتظام تھا؟ کہا اللہ نے، ایک مثال کے طور پہ بات کو واضح کر دوں، مثلا عظیم صاحب ہمیں دعوت پہ بلائیں اور بلانے کے بعد کوشش ان کی یہی رہے گی کہ مولانا کے لیے اچھے سے اچھا کھانا پیش کریں، اچھی سے اچھی جگہ پیش کریں، جتنے پہ ہو سکے ممکن کوشش کرتا ہے آدمی۔ یہ کیا کوئی بھی کسی کے گھر بھی مہمان آتے ہیں تو آدمی کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے اچھا کرنے کا وہ ہم کر دیں ان کے لیے، اس لیے کہ مہمان ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے عرش پر بلایا تھا، لہذا اللہ نے جب دیکھا کہ میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہوں تو اللہ نے ایک مرتبہ پوری کائنات پر نظر ڈالی کہ میرے حبیب کو کیا پسند ہے، میرے حبیب کو کیا چاہیے، میرا حبیب کیا پسند کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے، رسول بیان کر رہے ہیں، کہ اللہ نے پوری کائنات پر جب نظر ڈالی تو اللہ نے دیکھا کہ میرے حبیب کو، میرے نبی کو علی سے، علی کے لہجے کے زیادہ کچھ اور پسند نہیں ہے۔ کائنات میں میرے حبیب کو علی کے لہجے سے زیادہ کچھ اور پسند نہیں ہے۔ لہذا رسول اسلام نے کہا اے شخص، پروردگار عالم نے کس لہجے میں بات کی جاننا چاہو گے؟ کہا بے شک۔ کہا ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے لہجہ علی میں گفتگو کی۔ اما جیسے ہی وہ شخص سنا کہ لہجہ علی میں اللہ نے گفتگو کی، کہنے لگا یا رسول اللہ علی تو موجود تھے یہاں پر، تو لہجہ علی میں گفتگو کیسے ہو گئی؟ کیا یہاں پر علی موجود نہیں تھے؟ یہ بہت بڑا ہماری شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ کیا ہے کہ علی جب موجود نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے آواز وہاں ہو رہی ہے تو علی موجود نہیں ہوں گے۔ جب یہاں پر علی موجود نہیں ہے تو روایت کہتی ہے کہ ایک ہادی کا کائنات میں ہونا ہر لمحہ ضروری ہے۔ تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ جب علی بھی وہاں ہے، رسول بھی وہاں ہے، تو پھر کائنات میں ہدایت کرنے والا کون ہے؟ یہ معترضین سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بیک وقت اگر وہاں پر دونوں شخصیتیں موجود ہیں تو پھر علی کائنات میں ہے نہیں، تو پھر یہاں پر کون ہے ہادی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم روئے زمین کو ایک لمحے کے لیے بھی ہادی سے خالی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی نہیں ہو سکتی۔ رسالت مآب نے کیا کہا؟ ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، اللہ نے لہجہ علی میں مجھ سے گفتگو کی۔ اب آئیے کوفہ میں، یہ یاد رکھیے گا، لہجہ علی میں اللہ نے گفتگو کی۔ مرتبہ زینب، عظمت زینب کیا ہے؟ آئیے کوفہ چلتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب قافلہ کوفہ پہنچا ہے نا، تو
جناب زینب نے جب خطبے دیے ہیں تو روایت کہتی ہے، آنکھوں سے پڑھی ہوئی روایت عرض کر رہا ہوں کہ روایت کہتی ہے تمام کوفے کے افراد بیک وقت جناب زینب کے خطبے کی طرف متوجہ ہوئے، اور جنہوں نے فرمودات علی کو سنا تھا، اپنے کانوں سے علی کی زبان سے خطبے کو سنا تھا، وہ تمام کے تمام جیسے ہی پالانے شتر پہ علی کی شیر دل بیٹی نے خطبہ دینا شروع کیا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ تمام لوگوں نے ایک جملہ ہو کر کہا، یہ کہاں سے علی آ گئے؟ ایک زبان ہو کر کہا، یہ کہاں سے علی آ گئے؟ روایت کہتی ہے کہ لوگ دور دور تھے، لوگوں نے کہا نہیں، یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے۔ لیکن ماننے والوں نے نہ مانا اور یہی کہا کہ نہیں، ہم نے سنا ہے علی کے خطبات، ہم نے سنی ہے علی کی آواز، یہ لہجہ علی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لہجے میں علی گفتگو کیا کرتے تھے، اسی لہجے میں کوفے میں مولا کائنات خطبے دیا کرتے تھے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی جناب زینب کی عظمت کے لیے کہ جناب زینب اتنی عظمتوں کی مالکہ ہے کہ کائنات میں دو ہی ذات ہے کہ جس ذات نے مولا کائنات کے لہجے میں گفتگو کی ہے، ایک نے عرش پر کیا، ایک نے فرش پہ کیا۔ ایک نے عرش پر کیا، اللہ نے لہجہ علی میں گفتگو، اور ایک زینب نے کیا لہجہ علی میں گفتگو۔ جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنے جملہ در کر لیجئے گا، جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اپنے لباس اسیری سے عمارت شہادت کو سہارا دے کر پوری کائنات کو بتایا ہے حسین کا مقصد کیا تھا، حسین کا اقدام حسینی کیا تھا۔ لہٰذا عزیزان محترم، جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کائنات کو کربلا بتائی ہے۔ کوفے کی بات آئی ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت کے حوالے کر دوں۔ مولا کائنات جب کوفے میں ہے تو مولا کائنات کا پہلا دن ہے حکومت کا پہلا دن ہے، اور مولا کائنات اپنے حواری و مواری کے ساتھ تمام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لوگ سمجھے کہ مولا کائنات کسی رئیس کے گھر جائیں گے، لوگ سمجھے مولا کائنات کسی مالدار کے گھر جائیں گے، کسی وزیر کے گھر جائیں گے، اور لوگ پیچھے صرف چاہنے والے نہیں تھے بلکہ ہر قسم کے افراد تھے۔ اور ایک ظاہر سی بات ہے، پہلا دن ہے حکومت کا، اور آج مولا کائنات کو حکومت ملی ہے تو ظاہر ہے پہلے کہاں کہاں جانا چاہیے وہ آپ کے نظروں میں ہے، لیکن آج کائنات کے ہر حاکم کو مولا کائنات کی حکومت سے درس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ مولا کائنات چلتے چلتے راستے میں فقیر کے پاس بیٹھ گئے۔ پہلا دن ہے حکومت کا، کوئی حاکم ہے ایسا جو کسی فقیر کے پاس بیٹھ جائے؟ مولا کائنات فقیر کے پاس بیٹھے، لوگ پیچھے سے آواز دینے لگے، یا علی آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، آپ کا یہ مقام نہیں ہے، حکومت ملی ہے، سلطنت ملی ہے، جاہ و جلال ملا ہے، آپ اور یہ فقیر۔ مولا کائنات نے بلند ہو کر سارے لوگوں کو متوجہ کیا اور ایک جملہ کہا کھڑے ہو جاؤ۔ کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں معذور ہوں۔ کہا یہ بتاؤ تمہاری اولاد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے رشتہ دار ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے پڑوسی ہیں؟ کہا پڑوسی تو ہیں،
لیکن کوئی میری مدد نہیں کرتا. کیا کہا؟ اولاد نہیں ہے, رشتہ دار ہیں لیکن قریب نہیں ہیں, پڑوسی ہیں لیکن مدد نہیں کرتے. مولا کائنات نے اس کی طرف سے رخ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد پورے مجمع کی طرف اپنا رخ کر کے ایک جملہ کہا آج سے میری حکومت کا پہلا دن ہے اور آج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے واجب ہے کہ اولاد اپنے والدین کو نان و نفقہ عطا کرے. اور اس کے بعد کہا جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس والدین کو ان شخصیتوں پر واجب ہے کہ ان کے تمام رشتہ داروں کو وہ رشتہ دار ان کو عطا کرے. پھر ایک جملہ کہا اگر رشتہ دار بھی نہیں ہیں تو ان تمام جیران اور پڑوسیوں پر واجب ہے کہ جو نان و نفقہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ان کو عطا کرے. اور یہ تین چیزیں جب بیان کر دی تو کہا اگر یہ تمام کے تمام لوگ والدین کو اولاد نہ دے, رشتہ دار کو رشتہ دار نہ دے اور پڑوسی اس کے پڑوسی کو حق نہ دے, تو پھر امام نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس چلے آنا, ہم مال غنیمت سے کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. یہ مولا کائنات کا پہلا دن ہے حکومت کا, یہ ہوتی ہے حکومت. اس کے بعد مولا کائنات کی حکومت کا آغاز ہوا. روایت کہتی ہے کہ علی کی حکومت میں کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں بھوکا ہوں, ہر کسی کو میسر ہوتا تھا کھانا پانی. اسی لیے بعض ممالک کے جو اچھے لیڈر تھے ان تمام لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ واقعاً اگر کائنات میں کوئی اچھا لیڈر گزرا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. علی کی ایسی حکومت تھی. لہٰذا ہمارا یہ حق کبھی ہم پر جب ہو جائے تو اس سے ہم دور نہ بھاگیں, ہم ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. وہی علی ہے کہ جس علی نے کوفے میں حکومت کی ہے لیکن اس حاکم کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے. آج بھی جائیے گا تو بہرحال اس دور کے جو حکمران تھے, بڑے بڑے دربار تھے, وہ سب کے سب ٹوٹ گئے, زمیں بوس ہو گئے, سب کھنڈر بن گئے. لیکن آج بھی علی کا گھر چاہے مختصر ہی صحیح باقی ہے. مولا کائنات کا گھر آج بھی باقی ہے. وہیں پہ تھا بڑا بڑا دربار, لیکن سارے دربار ختم ہو گئے. آج علی کا گھر باقی ہے. اس علی کی حکومت ایسی تھی کہ مولا کائنات کی حکومت میں جب علی کی حکومت آئی ہے تو روایت کہتی ہے کہ جناب زینب, جناب ام کلثوم اور تمام کے تمام خواتین, تمام کے تمام اہل حرم مدینے سے کوفہ نہیں آئے تھے, بلکہ صرف اور صرف مولا عباس اور تمام کے تمام امام حسین, امام حسن اور مولا کائنات جو مرد حضرات تھے وہ کوفہ آئے تھے اور اہل حرم مدینے میں تھے. ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس اور کہتا ہے یا علی, آپ نے اپنے خانوادے کو نہیں بلایا, کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے آپ کی حکومت آ گئی, اب سب کچھ یہیں پر ہے, گھر بھی ہے, لیکن آپ کا خانوادہ ابھی تک نہیں آیا. کہاں خانوادہ آنے والا ہے. ایک مرتبہ پھر وہ شخص گیا اور جانے کے بعد مولا کائنات سے پوچھتا ہے یا علی, آپ کا خانوادہ ابھی تک نہیں آیا؟ کہاں خانوادہ آ چکا ہے. کہاں ہے؟ کہا کوفے کے بارڈر پر ہے. دیکھیں کوفہ اس وقت عراق کا کیپٹل تھا, اس وقت عراق کی راجدھانی, لہٰذا
جو بھی کیپٹل ہوا کرتا ہے ملک کا، اس کو سجایا جاتا ہے، اس میں لائٹنگ ہوتی ہے، اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اس میں بہت ساری سجاوٹیں ہوتی ہیں، اجالے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مولائے کائنات نے جیسے ہی اس سے کہا کہ ہمارے تمام خانوادے کے افراد کہاں ہیں؟ کوفے کے بارڈر پر ہیں۔ تو کہا مولا کب آئیں گے؟ کہا جب رات کا اندھیرا ہو جائے گا، جب سورج غروب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سورج غروب بھی ہو گیا، تب وہ شخص آیا، مولا ابھی تک آپ کے خانوادے کے افراد آئے نہیں۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے کہا اب آئیں گے، جاؤ تمام کے تمام کوفے کے جو شعراء ہیں اس کی مشالیں بجھوا دو، اسے گل کروا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بیٹیاں آ رہی ہیں، اس لیے کہ جناب زینب ام کلثوم آ رہی ہیں۔ جناب زینب ام کلثوم کے لیے مولائے کائنات کی حکومت ہے، تو اتنا اہتمام ہو رہا ہے، اتنا انتظام ہو رہا ہے کہ لائٹیں بند کروائی جا رہی ہیں۔ اے علی، اے مولائے کائنات، ذرا آ کر کربلا کے بعد ذرا آ کر اسی کوفے میں دیکھیے کہ کوفے کا کیا منظر ہے۔ ارے علی کی بیٹیاں ہیں اور تمام کے تمام تماشائی کھڑے ہیں۔ ہاں زاداروں، تمام کے تمام تماشائی کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، آؤ علی کی بیٹیاں ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں، آؤ تماشا دیکھو۔ روایت کہتی ہے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کنکر مارتا ہے۔ جناب زینب اسی کوفے میں حکومت تھی نہیں مولائے کائنات کی، تو ظاہر ہے مولائے کائنات کی حکومت تھی تو جناب زینب نے شہزادی کی طرح زندگی گزاری تھی۔ لیکن ہائے رے شہزادی کہ جس جگہ پر جناب زینب نے شہزادی کی طرح زندگی گزاری ہو، اسی کوفے میں اس شہزادی کے ہاتھوں کو باندھ کر تماشائیوں کے مجمع میں لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ارے یہ سب آیا، علی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ ہاں زاداروں، جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں کہ کہیں بھی جناب زینب کا صبر کم نہیں ہوا، چاہے وہ کربلا سے لے کر کوفہ ہو اور کوفہ سے لے کر شام ہو۔ جناب زینب نے کوفہ کا جو منظر طے کیا ہے نا، جب جناب زینب و ام کلثوم اور سید سجاد کا دربار ابن زیاد میں داخلہ ہوا ہے، تو جناب زینب نے ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ساری روایتیں جناب زینب نے کربلا کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ کیا دیکھا کہ مختار کھڑے ہیں۔ مختار نامے میں بیان ہوتا ہے کہ ابن زیاد کو زندان سے بلوایا اور بلوانے کے بعد کہتا ہے اے مختار، یہی ہے نا تیرے حسین؟ حسین کا سر پتہ ہے کہاں رکھا ہے؟ ایک تشت ہے اور تشت میں سر امام حسین ہے، اور امام حسین کے سر کو رکھا ہوا ہے کپڑے سے ڈھک کر، اور کپڑے کو اپنی خیزران کی چھڑی سے ہٹاتا ہے اور جناب مختار سے کہتا ہے اے مختار، یہی ہے نا تیرا حسین؟ جناب مختار پہچان نہ سکے۔ جب جناب مختار نے غور سے دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، لیکن روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مختار نے دیکھا ارے میرے آقا کا سر، جناب مختار نے ایک انگڑائی لی اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ٹوٹی، برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کو ہاتھ مارا، تلوار لی، تلوار لینا تھا کہ ایک مرتبہ حملہ کرنا چاہا، پیچھے سے میرے بیمار امام کی آواز آئے اے مختار، اے مختار، جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں۔ مختار، جنگ نہ کرنا، ہمارے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں۔
مختار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، قیامت آ گئی۔ مختار نے کیا دیکھا؟ میرا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر ہے۔ اے مولا یہ حالت کیا ہوا مولا؟ اے مختار تم سن نہ پاؤ گے۔ مختار نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا اے مختار کربلا میں میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے مختار میرے خیام جلا دیے گئے۔ اے مختار ہمیں قیدی بنا لیا گیا۔ مختار سنتے سنتے ایک مرتبہ مختار نے دیکھا کہ جناب سید سجاد کے برابر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ جناب مختار نے سوال کر لیا، اے مولا یہ بچی کون ہے جس کے دامن جلے ہوئے ہیں؟ اے مولا یہ بچی کون ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے؟ اے مولا یہ بچی کون ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا، اے مختار ارے یہ بچی کوئی اور نہیں، میرے بابا کی ایک لوتی چہیتی ارے سکینہ ہے، جس کو کربلا میں اتنے مصائب دیے گئے کہ جناب سکینہ کے سرخ ہو گئے چہرے، جناب سکینہ کے دامن جل گئے۔ جناب سکینہ کا بیان جب سنا نا جناب مختار نے، تو جناب مختار نے رہا نہ گیا، ایک جملہ کہہ دیا۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب بھی جناب سکینہ کو کوئی اذیت ہوئی تو آواز دیے میرے چچا، آواز دیے چچا عباس، آواز دیے میرے آقا عباس کہاں ہو؟ عزاداروں سنو گے جناب مختار کا جملہ، آخری جملہ ہے۔ جناب مختار نے جیسے ہی سنا کہا، اے میرے مختار، میرے حسین کی چہیتی بچی پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ گوشوارے چھینے گئے، سکینہ کے دامن جلائے گئے اور سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے گئے۔ جیسے ہی سنا مختار نے کہا، اے مولا مجھے معاف کریے گا لیکن ایک سوال ہے کہ اے مختار بتاؤ کہ اے مولا ارے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عباس کہاں تھے؟ اے مولا عباس کہاں تھے؟ اتنا سننا تھا۔ سید سجاد نے سینہ پیٹا، کہا اے مختار عباس بازو کٹائے فرات کے کنارے سو رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بارلہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، چاہنے والے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس عشرے کے جو بھی بانیان ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خصوصاً تمام اہل خانہ کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے مجالس سید الشہداء کا، اس گھرانے کے جتنے افراد ہیں ان سب کو جو بیماریاں ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو غیب سے قرض عطا فرما۔ پروردگار جو حاجتیں ہیں اسے پورا فرما، اور تمام محلے اور تمام قصبے کے افراد، پروردگار ان تمام افراد کی حاجات کو قبول فرما، سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔